اصحاب محمد حق کے ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اللہ مالک اپنے ولی کے ہاتھ پہ خلاف عادت کوئی واقعہ ظاہر فرما دے تو یہ کرامت ہے، اور اہل الحدیث، اہل السنہ، اولیاء اللہ کی کرامات کو مانتے ہیں۔ لیکن جب آج معاشرے کو دیکھا جائے تو کرامات کے نام پر وہ چیزیں مشہور ہیں کہ اہل ایمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جھوٹے من گھڑت قصے، کہانیاں اپنے پیروں، فقیروں، بابوں کے نام سے چندہ کھانے کے لیے، ان کی دکانداری بڑھانے کے لیے عوام الناس نے، علماء سو نے مشہور کر رکھی ہیں۔ یہ بات میں اکثر کہتا ہوں اور آج پھر دہراتا ہوں کہ جب ہم اولیاء اللہ کے نام پہ مشہور غلط باتوں کا رد کرتے ہیں تو اکثر لوگ بے علمی میں یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کی گستاخی کر رہے ہیں، حالانکہ معاملہ یہ نہیں ہے۔ پیارے بھائی، جب ہم ان باتوں کا رد کرتے ہیں تو اس سے مراد اولیاء کا رد کرنا نہیں یا اولیاء کی توہین کرنا مقصود نہیں، کیونکہ اولیاء کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ سارا گناہ تو ان کا ہے جو باہر بیٹھ کر گدی نشینی کے نام پر اس دکانداری کو چلا رہے ہیں۔ تو مقصود اس غلط بات کا رد کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ولی کی توہین، کیونکہ ولی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ولی نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کوئی بات ایسی ثابت نہیں، ان کی کتابوں سے، ان کے عقائد ایسے ثابت نہیں جس میں یہ ہو کہ پیر صاحب نے اپنی زندگی میں 12 سال تک ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا ہو۔ ایک مولوی صاحب کہتے کہ خان صاحب نے کہیں مسجد بنائی، وہ کسی اور کی جگہ پر بنائی تھی، محلے والے اس سے ناراض ہو گئے، اس نے کہا بھائی ہماری جگہ خالی کرو۔ اب یہ قصہ سنانے والے بھی خان صاحب ہیں، جس کا سنا رہے ہیں وہ بھی خان صاحب تھے۔ تو خان صاحب مسجد اٹھا کر، وہ بابا جی مسجد اٹھا کر چل پڑے اور اپنے علاقے میں گئے اور مسجد کو زمین پہ رکھا، بس وہ ٹیڑھی رکھی گئی تو تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی، وگرنہ بابے نے پوری مسجد اٹھائی اور لے گیا۔ رانا بابا سوات میں ایک بزرگ گزرے ہیں، اس نے دلی میں مسجد بنائی تھی، اور بعد میں خیال ہوا کہ مجھے تو اپنے گھر جانا ہے سوات، تو پوری مسجد اٹھا کر کے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کسی نے کہا دیوانہ بابا، مسجد تو خدا کا گھر ہے، رہنے تو لوگ نماز پڑھیں گے، وہی رکھ دیا اور ٹیڑھا رکھا ہے، جہاں سے اٹھایا وہ جگہ بھی معلوم ہے اور جہاں رکھ دیا وہ جگہ بھی معلوم ہے، مسجد موجود ہے۔ بھائی یہ سیمنٹ کی بوری نہیں تھی جو بابا اٹھا کے لے گیا، کوئی یہ 20 بلاک نہیں تھے جو بابا جی نے اپنی کمر پہ خان جی نے اٹھا لیے اور لے گئے، یہ پوری بنی بنائی مسجد، اور بابا جی لے کے چل پڑے اور سامنے بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
اللہ اپنے ولی کے ہاتھ پہ خلاف عادت کوئی چیز ظاہر کرے، یہ کرامت ہے۔ صحابہ کے ہاتھ پر بھی ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا، اور سب سے بڑے ولی کائنات میں، اللہ کے اولیاء سب سے بڑے انبیاء کی جماعت کے بعد، وہ اصحاب محمد الرسول اللہ، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ان سے بڑا کوئی ولی نہیں۔ اب صحابہ کے اندر اہل بیت میں آپ کو کہیں بھی کوئی قصہ نہیں ملے گا کہ ایک صحابی نے مسجد اٹھائی اور مسجد اٹھا کے چل پڑے، یہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگا دیا۔ خلاف عادت واقعہ اگر نبی کے ہاتھ پر ہو تو وہ معجزہ ہے، اس میں نبوت کی تشہیر مقصود ہوتی ہے، نبوت کی تبلیغ مقصود ہوتی ہے، لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا مقصود ہوتا ہے، اس میں تشہیر مقصود ہوتی ہے، نبی کی طرف سے چیلنج ہوتا ہے۔ جبکہ کرامت کے اندر اختیار اللہ کا ہے، اور ولی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کرامت دکھائے، اللہ ظاہر کر دے تو کر دے، یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہوگی وہی ولی ہوگا اور باقی ولی نہیں ہوں گے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری 3805 نمبر روایت ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں ان رجلین خرج من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ ظلمۃ واذا نور بین ایدیہما حتی تفرقا فتفرق النور معہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو شخص ہیں، مجلس برخاست ہوتی ہے، یہ دونوں بھی اٹھ کر اپنی منزل کو چل پڑتے ہیں، اب اندھیری رات ہے، ان دونوں کے سامنے نور ظاہر ہوا، روشنی ظاہر ہوئی، اس روشنی کے اندر یہ صحابہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ایک مقام پر آ کر دونوں کی منزلوں کا راستہ الگ الگ ہوا، دونوں الگ ہو گئے تو دونوں کے سامنے نور ظاہر ہو گیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کرامات ہے۔ اندھیری رات ہے اور نور کا سامنے ظاہر ہو جانا، پھر ان کے راستوں کا الگ ہونا اور نور کا بھی دو حصوں میں تقسیم ہو کر دونوں کے سامنے ظاہر ہو جانا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کرامت ہے۔ اہل ایمان اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3581 ہے، ذرا سنیے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر سے روایت ہے کہ اصحاب صفہ فقراء لوگ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثه، جس کے گھر میں دو بندوں کا کھانا ہے وہ تیسرے کو ساتھ لے جائے، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، اور جس کے گھر میں 4 کا کھانا ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے کو ساتھ لے جائے۔ دو بندوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے، 4 بندوں کا کھانا 5 اور 6 کے لیے کافی ہے، اللہ کی طرف سے اس میں برکت کا نزول ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 اشخاص کو اپنے ساتھ لے گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو ساتھ لے گئے۔ صدیق اکبر اپنے گھر تشریف لائے، عبد الرحمن سے کہا کہ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ گھر میں میری والدہ اور سیدنا ابو بکر صدیق یہ بھی موجود ہیں اور 3 مہمان بھی آگے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور انہی کے پاس رک جاتے ہیں، عشاء کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر جب لوٹتے ہیں واپس تو دیکھا مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا، تو آپ نے پوچھا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہ ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کھانا رکھا گیا مہمانوں کے سامنے، مہمانوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا گویا دسترخوان سے کھانا پھوٹ رہا ہے، ان مہمانوں نے بھی کھانا کھا لیا، گھر والوں نے بھی کھانا کھا لیا،
اور کھانا ویسے کا ویسا باقی رہا، کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ جو 2-3 آدمیوں کا کھانا تھا وہ سب کے لیے پورا ہو گیا اور سب نے وہ کھانا کھا لیا۔ یہ ابو بکر صدیق کے دسترخوان پہ کھانے کا بڑھ جانا، کھانے کے زیادہ افراد کے لیے کافی ہو جانا، یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ خلاف عادت چیز اللہ اپنے ولی کے ہاتھ میں ظاہر کرتا ہے۔ ان کرامات کو اہل ایمان تسلیم کرتے ہیں، لیکن کرامات کے نام پہ جو دکانداریاں کھلی ہوئی ہیں، جو جھوٹے من گھڑت قصے کھولے ہوئے ہیں قبر پرستوں نے، وہ دکانداری ہے، وہ چرچا ہے، وہ شہرت ہے، وہ کمانے کا ڈھونگ ہے، وہ جھوٹے قصے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5018 ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اسید ایک رات اپنے بارے میں قرات کر رہے، اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، گھوڑا اچھلنے لگ جاتا ہے، بدکنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی تلاوت روک دیتے ہیں، گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے، اور جب پھر دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں گھوڑا پھر اچھلنے لگ جاتا ہے۔ یہ پھر قرآن پاک کی تلاوت روکتے ہیں، گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ اس گھوڑے کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا وہاں پہ آرام کر رہا ہے، یہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ بدکتا ہوا، اچھلتا ہوا میرے بچے کو نہ کچل دے۔ اور جب اس کے پاس جاتے ہیں، سبحان اللہ، منظر کیا دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے سر پر جیسے قمقمے ہوتے ہیں، چراغ ہوتے ہیں، اس طرح کی روشنی ہے جو آسمان کی طرح بلند ہو گئی۔ صبح کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے یہ رات کا سارا قصہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا اقرا ابن حضیر، پڑھتے رہتے، تم نے اپنی تلاوت کیوں روکی؟ تم اپنی قرات کو جاری رکھتے، اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھوڑا بدکتا تھا، آپ نے پھر فرمایا کہ تم اپنی قرات کو جاری رکھتے، تم پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا پاس لیٹا ہوا تھا اور میں ڈر گیا کہ کہیں یہ گھوڑا بدکتا ہوا اس کو کچل نہ دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکہ، اے میرے پیارے ساتھی، تو قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت کو سننے کے لیے زمین پہ آئے تھے۔ کانت تستمع لک، یہ تجھے سنتے تھے، تو قرآن پڑھ رہا تھا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور اس پیاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان کے ملائکہ زمین پہ اترے ہوئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ، اگر تو اپنی قرات کو جاری رکھتا تو لوگ اپنی آنکھوں سے صبح کو ان ملائکہ کو دیکھ لیتے۔ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ، لوگ صبح اٹھتے تو ان ملائکہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کرتے اور یہ ان سے اوجل نہ ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے قرآن پڑھنے پر آسمان سے ملائکہ کا اترنا اور اس کو سننا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی کرامت ہے، یہ خلاف عادت چیز ہے۔ اور اہل ایمان، اہل توحید، اہل الحدیث، اہل السنہ صحابہ کی کرامات کو، اولیاء اللہ کی کرامات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کرامات کے نام پر شرک نہ ہو، کرامات کے نام پہ کائنات میں تصرف کا دعویٰ نہ ہو۔ ایک پیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بابا جی مسجد میں آئے، پہلی صف میں تھے، شہر کے بڑے لوگ آئے، اٹھا کر پیر جی کو دوسری صف میں کر دیا، دوسرے والوں نے تیسری میں کر دیا، کرتے 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 جب نماز کھڑی ہوئی تو ان کو جوتیوں میں بھی جگہ نہ ملی، وہاں سے بھی لوگوں نے باہر نکال دیا۔ اب یہ غضبناک ہو گئے، بابا جی غضبناک ہوئے۔ سارے نمازی مسجد میں تھے اور حالت سجدہ میں تھے۔ پیر جی نے جلال میں آ کر کہا مسجد نمازی تو سجدہ کر رہے ہیں، تو سجدہ کیوں نہیں کرتی؟ پیر جی کا اتنا کہنا تھا، ساری کی ساری مسجد ان نمازیوں پہ گری، سارے ہی بہت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابے نے ساری نمازیاں نہیں مار چھڑے، یہ کہاں کا ولی ہے؟ یہ تصرف کا دعویٰ نہ ہو، یہ چیلنج
ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں، ہمارا پیر یہ کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے۔ اللہ مالک کوئی خلاف عادت چیز اپنے ولی کے ہاتھ میں ظاہر کر دے تو وہ درست ہے، لیکن کرامات کے نام پہ جو کچھ مارکیٹ میں موجود ہے یہ جھوٹ اور فراڈ، دھوکہ، کہانیاں، قصے اور دکانداری سجانے کے لیے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3005 سیدنا صہیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ملک فی من کان قبلکم، تم سے پہلی جو امتیں گزر گئی ان میں ایک بادشاہ تھا، وکان لہ ساحر، اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا، فلما کبر قال للملک، جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا انی قد کبرت فابعث الی غلاما اعلمه السحر، مجھے کوئی غلام دو، کوئی نوجوان دو، کوئی تیز ترار، کوئی ذہین نوجوان جس کو میں یہ جادوگری سکھا دوں۔ فبعث الیہ غلاما یعلمہ، بادشاہ نے ایک نوجوان کو اس کے پاس بھیجنا شروع کر دیا، اب وہ جا رہا ہے اور جادوگر سے جادوگری سیکھ رہا ہے۔ راستے کے اندر ایک راہب بیٹھتا ہے، ایک اللہ کا ولی بیٹھتا ہے، یہ راہب کے پاس بھی بیٹھتا ہے اور اس سے بھی باتیں سیکھتا ہے، اس کی گفتگو بھی سنتا ہے، جادوگر کے پاس بھی جاتا ہے، اس سے بھی جادوگری سیکھتا ہے، اور راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں بھی سنتا ہے۔ راہب کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اسے تاخیر ہو جاتی تو جادوگری سے مارتا۔ اس نے راہب سے کہا کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہے، تو کہا اگر ادھر تمہیں تاخیر ہو جائے تو کہا کرو گھر والوں نے روک لیا تھا، کسی کام میں مشغول کر دیا تھا، اور اگر گھر والوں کے پاس لیٹ پہنچو تو کہہ دیا کرو جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا تھا۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا، جادوگری بھی سیکھتا رہا اور اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کر ہدایت کی باتیں بھی سنتا رہا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، جادوگری بھی سیکھتا رہا اور علم بھی حاصل کرتا رہا، اور جاتے ہوئے راستے میں اسے ایک جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا تھا، تو اس نے کہا آج میں فیصلہ کرتا ہوں حق کیا ہے، اللہ کو پسند کون ہے۔ ایک پتھر اٹھایا اور اس جانور کو مارا، یہ کہہ کر اے اللہ اگر یہ راہب سچا ہے تو اس کو قتل کر دے، یہ راستہ صاف ہو جائے۔ اس کا پتھر مارنا تھا کہ وہ جانور ہلاک ہو گیا اور اس کا وہ راستہ صاف ہو گیا۔ اس نے آ کر یہ سارا قصہ راہب کو بیان کیا تو اس راہب نے کہا آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا اللہ کے ہاں قبولیت والا معاملہ ہو چکا ہے، اب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ تمہاری آزمائش شروع ہوگی۔ جتنا انسان ایمان میں بہتر ہوتا جاتا ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے، اتنی آزمائش بھی آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر آزمائش اللہ کے انبیاء پر آئی، اور پھر اس کے بعد جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوا اس پہ اتنی ہی بڑی آزمائش آئی۔ تو کہا اگر تمہاری آزمائش میں تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو میرا ذکر نہ کرنا کسی کو، میرا نام نہ لینا کہ میں کس کے پاس بیٹھتا تھا، میں کس سے سیکھتا تھا، میرے معاملے کو چھپا کر رکھنا۔ یہ نوجوان کسی اندھے کو دیکھتا، اس کے منہ پہ ہاتھ پھیر دیتا، اللہ اس کو شفا دے دیتا، اس کی بصارت لوٹ آتی۔ پھول بہری کا کوئی مریض ہوتا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا تو اللہ اس کو ٹھیک کر دیتا۔ بادشاہ کا ایک صاحب، ایک ساتھی جو اندھا تھا، یہ خبر اس تک بھی پہنچی اور وہ اس کے پاس آیا اس سے اپنا علاج کروانے کے لیے، اور بہت سارے ہدیے لے کر آیا کہ اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو یہ سارے ہدیے تمہارے لیے ہیں۔ نوجوان نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اور اللہ شفا دیتا ہے، میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں شفا دے گا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس اندھے کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ جا کر بادشاہ کے پاس بیٹھتا ہے، بادشاہ حیران ہو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا میرے رب نے لوٹائی۔ بادشاہ نے کہا میرے علاوہ کسی اور کو بھی رب مانتے ہو؟ میرے علاوہ کسی اور کو بھی تم نے اپنا رب بنا لیا ہے؟ کہا میرا اور تیرا رب ایک
بادشاہ نے اس کو قید کیا، اس پہ ظلم کیے، تو اس نے اس نوجوان کا واقعہ سارا بتا دیا کہ میں اس طرح اس کے پاس گیا اور اس نے میرے لیے دعا کی، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ تمہارا جادو اب یہاں تک چل چکا ہے کہ تم مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر لیتے ہو، مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو۔ نوجوان نے کہا کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے، میں تو اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں، اس دعا کی برکت سے اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس پر ظلم کیا، اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس راہب کا معاملہ بیان کر دیا کہ یہ سارا اللہ کا تعارف اور یہ علم میں نے اللہ کے اس ولی سے سیکھا ہے، اس سے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے اور میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس راہب کو بلایا اور آڑا اس کے سر پہ رکھ کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ اللہ کا ولی شہید ہو گیا۔ اور پھر بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا اسے فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں سے اس کی چوٹی سے اسے دھکا دے دو تاکہ یہ مر جائے، معاملہ ختم ہو جائے۔ بادشاہ کے وہ ساتھی اسے لے کر پہاڑ پہ چڑھے اس کو پھینکنے کے لیے، اور یہ وہاں اپنے اللہ کو پکار کر کہتا اللہ اکفنیہم بما شئت، اللہ یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، یہ ان کی پلاننگ ہے، اللہ تو مجھے کافی ہے ان کے مقابلے پر، اللہ مجھے جیسے چاہے ان سے بچا لے اور ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ پہاڑ حرکت میں آتا ہے، ہلتا ہے، وہ سب کے سب گر کے ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ نوجوان چلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے تیرا تو معاملہ ختم ہو گیا تھا، کہا نہیں میرا نہیں ختم ہوا، بلکہ جن کو تو نے بھیجا تھا وہ سب ہلاک ہو گئے، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ دوسری ٹیم کو بھیجتا ہے کہ تم جاؤ اور تم جا کر اس کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر پھینک آؤ، گہرائی میں جب پہنچو اس کو دھکا دے دو۔ اس نوجوان نے پھر وہی دعا کی اللہ تو بچانے والا ہے، اکفنیہم بما شئت، مجھے ان سے جیسے چاہے بچا لے۔ وہ سب کے سب غرق ہو جاتے ہیں اور یہ نوجوان پھر واپس بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے تو مجھے مار نہیں سکتا، تو خدائی کا دعوے دار ہے، لوگوں کا رب بنا بیٹھا ہے، لیکن تو مجھے مار نہیں سکتا۔ ہاں اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو پھر اس کا وہی ایک طریقہ ہوگا جو میں تجھے بیان کروں گا۔ کہا مجھے بتاؤ وہ کس طریقے سے میں تمہیں مار سکتا ہوں۔ کہا لوگوں کو اکٹھا کرو، لوگ اکٹھے ہو جائیں، مجھے اونچی جگہ پہ کھڑا کر دو، میرے کمان سے تیر لو، میرا تیر میری کمان میں ڈال کے چلاؤ اور زبان سے کہو میں اس غلام کو اس کے رب کے نام پہ مارتا ہوں، اس کے رب کے نام پہ قتل کرتا ہوں۔ جب تم یہ کہو گے پھر تم مجھے مار سکو گے۔ بادشاہ نے سب کو اکٹھا کر لیا، اس نوجوان کو کھڑا کر دیا گیا اور تیر مارا گیا جو اس کی کنپٹی پہ لگا اور یہ شہید ہو گیا۔ بادشاہ نے تو دل میں شکر کا کلمہ کہا ہوگا کہ جان چھوٹی، مڑ کے دیکھا تو وہ ساری عوام جو اکٹھی ہو چکی تھی وہ سب اس نوجوان کے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ نئی مصیبت میں پھنس گیا، اس نے حکم دیا خندقیں کھدواؤ اور خندقیں کھود کر ان کے اندر آگ بھر دو اور جو اس نوجوان کے رب پر ایمان لانے سے منکر ہو جائے ان کو چھوڑ دو اور جو ایمان میں پکے رہے ان کو ان خندقوں میں ڈال کے جلا دو۔ اہل ایمان کو جلایا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جو چھوٹے سے بچے کو جس نے اٹھایا ہوا اور بچے کی محبت ممتا پر غالب آئی، اس کے قدم ڈگمگائے تو اس نے کہا ماں صبر کر، تو حق پر ہے، چھلانگ مار دے، ہمارے سامنے اللہ کی جنت ہے۔ تو یہ کرامات ہے اولیاء کی، اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتا ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن جو چیزیں آج دنیا کے اندر پیش کی جا رہی ہیں، مشہور کی جا رہی ہیں، کرامات کے نام پر شرک کا پورا دھندا چل رہا ہے، اس کا اسلام سے، اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور
ہوگا نغمائے توحید سے